بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست ہے اور اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے بہترین موضوع چنا گیا ہے: دا ریئل ہیرو سولجر مقبول حسین۔ بھارت میں 40 سال تک قید رہنے والے سپاہی مقبول حسین رہا ہوئے تو سیدھے اپنی یونٹ میں پہنچے۔ تشدد کے باعث بولنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ یونٹ کمانڈر کو لکھ کر کہا کہ سپاہی مقبول حسین ڈیوٹی پر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سپاہی مقبول حسین ایک ہیرو، پاکستان کے سچے ہیرو۔ ستمبر 2005 کو واہگہ بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے 17 قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹھڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60 یا 65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی سامان نہ تھا۔ جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خضر و جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصہ تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دکھ کی بات کہ پاکستان میں داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کانپتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور سال 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر رجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس بوڑھے اور ناتواں شخص کو رجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ رجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس ناتواں شخص نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا: سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ رجمنٹ کمانڈر کو کٹی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بوڑھے اور بدحواس شخص کے اس دعویٰ نے چکرا کے رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس ناتواں بوڑھے شخص کو، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلیوٹ کیا تھا۔ رجمنٹ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبرز کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے عزیز و اقارب کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی۔ والدین اور بہت سے قریبی رشتہ دار وفات پا چکے تھے، جن کا تفصیلی ذکر مناسب نہیں، اور یہ ساری دکھ بھری داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، سٹارز اور فیتوں والے اس لاغر اور ناتواں شخص کو سلیوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول نام مقبول حسین تھا۔ اس وقت سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر محمد کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک بڑے ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہے تھے کہ واپسی پر دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جو اپنی پشت پر بھاری وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گئی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقبول حسین مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ دوسرے سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کے اصرار کو دیکھ کر سپاہی مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو ایک چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے آپ کو ساتھیوں کی نظر سے اوجھل کر لیا تاکہ ساتھی فوجیوں کو محفوظ راستہ مہیا ہو سکے۔ ساتھی فوجیوں نے سپاہی مقبول حسین کو بہت ڈھونڈا، لیکن نہ ملنے پر واپس لوٹ گئے۔ تو سپاہی مقبول حسین نے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کہ وہ محفوظ واپس پہنچ جائیں تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں پر مڑ کر بھرپور حملہ کیا اور انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ اس دوران دشمن کے ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ شدید زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن فوجیوں نے مقبول حسین کو گرفتار کر لیا۔ جب جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کے نام کا ذکر نہ کیا۔ اس لیے ہی پاکستانی فوج نے بھی
سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر مقبول حسین کا نام بھی کندہ کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، لیکن دشمن کے سامنے حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری، اور سپاہی مقبول حسین کو 4x4 فٹ کے ایک پنجرہ نما کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا، جہاں پر نہ وہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ لیٹ سکتا تھا۔ دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس مقبول حسین سے کچھ اگلوا نہ سکا تھا۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سپاہی مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا، تو بھارتی فوجی افسر اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے، کہو پاکستان مردہ باد۔ لیکن سپاہی مقبول حسین بھی ایک سچا اور نڈر سپاہی تھا، جو ہر طرح کے انسان سوز ظلم و جبر کے باوجود اپنی ایمانی طاقت سے نعرہ مستانہ لگاتا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جب بھارتی فوجی افسر سپاہی مقبول حسین سے پاکستان کے خلاف کوئی معلومات حاصل نہ کر سکے اور ظلم و جبر کے باوجود پاکستان مردہ باد کے نعرے کی بجائے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا، تو اس پر شدید تشدد کر کے ظالمانہ طریقے سے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی گئی۔ یہ ہے میرے وطن، یہ ہے میرے مادر وطن کے بہادر و نڈر بیٹے کی سچی کہانی، جس نے مادر وطن کے لیے ظلم و جبر برداشت کرتے ہوئے اپنی زبان تو کٹوا لی، لیکن مادر وطن سے غداری نہیں کی۔ مقبول حسین جیسے مادر وطن کے ہزاروں وفادار اور بہادر بیٹے، جنہوں نے اپنے مادر وطن کی حفاظت و عظمت کے لیے اپنی جوانیاں اور خواہشات اور اپنے پیارے قربان کر دیے، لیکن پاکستان پر ذرا سی آنچ نہ آنے دی۔ اصل میں یہی وہ وفادار اور بہادر لوگ ہیں جن کی بدولت ہم محفوظ ہیں، جن کے اندر ترقی، دولت و شہرت، طاقت و حکمرانی کی ہوس و خواہش نہ ہے، صرف ایک ہی شوق و خواہش ہے کہ میرے مادر وطن کی سرحدیں محفوظ رہیں، اور یہی قوم کے اصلی ہیرو و شہید ہیں، باقی سب زیرو ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ پیارے مادر وطن میں ایسے ہزاروں لاکھوں نامعلوم بہادر اور وفادار بیٹے مختلف اداروں اور ہر تہ و بالا میں موجود ہیں، جن کی بدولت میرے وطن کی کچھ عزت بچی ہوئی ہے، ورنہ ہر شاخ پر خون خوار گدھ بیٹھے ہیں، ورنہ ہر شاخ پر خون خوار گدھ بیٹھے ہیں۔ ان عظیم اور سچے سپوتوں کے لیے چند اقوال۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اور جہاں عشق ہو، اور جہاں عشق ہو، وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اپنا خیال رکھیں اور مادر وطن کے لیے جاگتے رہیں، اور ملک میں انصاف، سچ اور حق کے لیے کھڑے رہیں، اور باطل و یزیدی نظام کے خلاف ملک و ملت کی حفاظت کریں، اور اگر مسلم ہیں تو حسینی سوچ و نظریہ کی پاسبانی کریں۔ والسلام۔ ہوپ ٹاکس چینل سبسکرائب پلیز۔ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد تابندہ باد، پاکستان زندہ باد تابندہ باد۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہوپ ٹاکس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ پاس آتی رہیں، اور تمام ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، اللہ خیر۔